السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل داؤ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ الماس بیگم اب ہر وقت اپنے بیٹے اور بہو پر نظر رکھیں گی، انہیں زیادہ وقت ایک ساتھ نہیں گزارنے دیں گی کہ کہیں ان کے درمیان میں نزدیکیاں بڑھ ہی نہ جائیں، اس لیے جب وہ لوگ روم میں ہوں گے تو روم میں بھی پہنچ جایا کریں گی۔ اب عاصم اور نیہا تو پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ انہیں ہنی مون پر کہاں جانا ہے۔ الماس بیگم روم کے باہر جب سنے گی کہ ان کی ہنی مون کی پلاننگز چل رہی ہیں تو انہیں تو شدید غصہ آئے گا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی ہنی مون پلان ہو رہا ہے، تو فٹافٹ پھر سے روم میں انٹر ہو جائیں گی میاں بیوی کا رومانس خراب کرنے کے لیے اور کہیں گی کہ عاصم بیٹا میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری نئی جاب ہے تو زیادہ لمبا آف نہ لو، کل سے ہی آفس جوائن کر لو۔ اور نیہا کا بھی جیسے انہیں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اسے پارلر کا بہت اچھا کام آتا ہے تو انہیں تو مفت کی ہیلپر مل رہی ہے، اس لیے نیہا سے کہیں گی کہ تم بھی کل سے میرے ساتھ پارلر چلا کرو۔ اب عاصم اور نیہا تو یہ سن کر بہت دکھی ہو جائیں گے، لیکن عاصم تو اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہے تو فوراً ہی حامی بھر لے گا، جبکہ نیہا عاصم سے کہے گی کہ یہ وقت تو دوبارہ واپس نہیں آنا۔ اب عاصم کو نیہا کے لیے دکھ ہوگا کہ وہ اتنی خوش تھی ہنی مون پر جانے کے لیے، تو وہ آفس جائے گا تو اپنے باس سے بات کرے گا اور باس اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اسے پورے مہینے کا آف دے دے گا ود ایڈوانس سیلری۔ جب وہ گھر آ کر اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائے گا تو ماں اس کے سامنے تو بہت شوقرائے گی کہ میں خوش ہوں، لیکن دل ہی دل میں اسے شدید غصہ آئے گا کہ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب عاصم نے تو نیکسٹ ڈے کی ہی ٹکٹس کروا لی ہیں تاکہ وہ اور نیہا لمبے ٹور پر نکل سکیں، لیکن عین وقت جب وہ پوری تیاری کر کے گھر سے نکل ہی رہے ہوں گے تو الماس بیگم ڈرامہ کریں گی اور نیچے گر کر شو کرائیں گی کہ میرے پاؤں میں بہت ہی شدید قسم کی چوٹ آ چکی ہے، تو عاصم اور نیہا تو وہیں سے واپس لوٹیں گے اور ان کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھائیں گے۔ اب عاصم اپنی ماں کو اس حالت میں چھوڑ کے جانے سے تو رہا، وہ یہی سوچے گا جب ماما ٹھیک ہوں گی تو میں چلا جاؤں گا، لیکن الماس بیگم بھی پورا مہینہ یہی ڈرامہ کیے رکھیں گی کہ میں بالکل چلنے پھرنے سے قاصر ہوں اور بیچاری نیہا دن رات ان کی خدمت میں لگی رہے گی، اور اس طرح سے الماس بیگم عاصم کی سارے مہینے کی چھٹیاں اسی طرح سے ضائع کرا دیں گی، ان کو کہیں بھی جانے نہیں دیں گی۔ اب جناب الماس بیگم کی ایک اور دوست بھی ہے جس کا بیٹا بہت ہی آوارہ لڑکا ہے، کلبز میں جاتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، ہر بری عادت اس لڑکے کے اندر ہے اور وہ بہت تنگ آئی ہوئی ہے اپنے بیٹے کی ان حرکتوں کی وجہ سے، تو وہ الماس بیگم کے ساتھ بھی اپنا دکھ شیئر کرے گی۔ تو الماس بیگم کہیں گی بھائی تم اس کی شادی کرا دو، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی بہو تلاش کروں گی۔ اب دوسری طرف عالی اور اس کی ماں کا تو ویزا لگ چکا ہے لیکن نیشا کا ویزا نہیں لگا، تو وہ نیشا کو اکیلے چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے، اس لیے عالی یہی کہے گا اپنی ماں کو کہ ہمارے پاس تھوڑے دن ہیں تو انہی دنوں میں نیشا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ نیشا یہ سب سن کر بہت اداس ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دوست نیہا سے یہ سب ڈسکس کرے اور نیہا کہے کہ تم پریشان مت ہو، میری ساس رشتے ہی تو کراتی ہیں، اور وہ اپنی ساس سے کہہ دے کہ میری دوست نیشا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دے، اور نیشا کو دیکھتے ہی الماس بیگم کے مائنڈ میں اپنی دوست کا وہ بگڑا ہوا بیٹا آئے اور وہ سوچیں کیوں نہ میں اس کی شادی اسی سے کرا دوں، بھائی اور ماں بھی باہر جا رہے ہیں، نہ کوئی پیچھے پوچھنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی مسئلہ ہوگا، اور اپنی دوست کے بیٹے کی جھوٹی سچی تعریفیں کر کے نیشا کی فیملی کو کنونس کر ہی لیں گی کہ اس سے بہتر رشتہ تو نیشا کے لیے کوئی مل ہی نہیں سکتا، اور یوں نیشا بیچاری کی زندگی ہو جائے گی برباد، جبکہ اس کے بھائی اور ماں بھی یہاں پر نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین اگر آپ اس ڈرامہ سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔